اور کن بزرگوں نے خلفائے راشدین کا نام لیا ہے خطبے میں؟ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھنؤ میں تھے، آپ کے والد بھی لکھنؤ میں تھے، آپ کے والد اور آپ دونوں حیدرآباد تشریف لائے۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں سے علم حاصل کیا۔ حضرت عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ والد، عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد، ان کے بیٹے، دونوں سے حضرت بانی جامعہ نے علم حاصل کیا۔ عبدالحلیم فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں ہے؟ حضرات یوسفین کے قدموں میں ہے۔ حضرات یوسفین کا مزار جہاں ہے وہاں پہ قدموں میں جو حوض ہے، حوض کے اس طرف کنارے میں۔ اور یہ بات خود ان کے بیٹے حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد کا مزار درگاہ یوسفین میں ہے۔ عربی زبان میں لکھتے ہیں، اردو میں نہیں، ان کی بڑی تفصیلات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الخطب اللکھنویہ، یعنی لکھنؤ کے رہنے والے تھے تو لکھنؤ والوں کے خطبے، اس نام سے آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد دوسرا خطبہ لکھا، ایک مہینے کے 5 خطبے لکھے عربی کے، 3 مہینوں کو ملا کر ایک دوسرا خطبہ لکھا۔ تو خطبہ ثانیہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں آپ کیسے نام لے رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں خلفائے راشدین کے نام۔ آج یہ نادان کہہ رہے ہیں کہ خطبے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں لینا چاہیے، پہلے حضرت علی کا لو، پھر حضرت فاطمہ کا لو، پھر حضرت حسینین کا لو۔ اہل بیت کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر غوث پاک نے کیا عمل کیا؟ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ میر شجاع الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ عیدی بازار کے بزرگ ہیں، ان کے خطبوں کی کتاب ہے، انہوں نے کیا لکھا؟ ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ بزرگوں کا دامن چھوڑ کر رافضیوں کا دامن پکڑ رہے، اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء کے خلاف کرتے ہیں، اولیاء کے دشمنوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تم دشمن ہیں اللہ والوں کے یا دوست ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت لکھتے ہیں خطبے میں، پہلے سرکار کے خدمت میں درود پیش کیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شفیع العصاة و مطہرہم من الذنوب و دافع ہمومہم و کاشف الکروب صلاة دائمة بدوامک باقیة ببقائک و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین و جمیع الملائکة المقربین و علی جمیع الصحابة والتابعین و سائر عبادک الصالحین۔ اتنا لکھنے کے بعد اب حضرت لکھ رہے ہیں اللہ درود نازل فرما حضور پر، طبعاً فرما رہے ہیں کہ لا سیما علی البدر التمام، خاص کر مکمل چاند 14ویں کے چاند پر درود نازل فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ کون ہے وہ؟ اولی من دخل فی الاسلام، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے صحابی، رفیق المصطفیٰ فی الغار، غار میں حضور کے ہم نشین، سرکار کے ساتھی غار میں۔ کون ہے وہ؟ والافتخار، یعنی عزت اور افتخار والے صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کرام کے بعد بالتحقیق تمام امت میں سب سے افضل، سیدنا عبداللہ ابی بکر الصدیق، عبداللہ ابو بکر، عبداللہ نام ہے حضرت صدیق اکبر کا، تو عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو شیخ الاسلام کے محترم بھی خطبے میں پہلے صدیق اکبر کا نام لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے لکھتے ہیں وعلی صاحب العدل والاحتساب، عدل و انصاف اور حساب و کتاب کرنے والے صحابی، مزین المنبر والمحراب، ممبر اور محراب کو زینت دینے والے، الذی کان رأیہ موافقۃ لأم الکتاب، جن کی رائے، جن کا ارادہ، جن کی بات کتاب اللہ کے موافق ہوتی تھی، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں آگے وعلی صاحب الحیاء والعرفان، حیا اور عرفان والے صحابی، الذی تستحی منہ ملائکۃ الرحمن، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں وہ صحابی، جامع آیات القرآن، قرآن کی آیتیں جمع کرنے والے صحابی، کمثل الترتیب فی لوح المنان، ایسے آیتیں جمع کیے جیسے لوح محفوظ میں رب نے ترتیب دی تھی قرآنی آیات کی۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جاؤ، ان پر اپنی رحمت اور درود نبی کے واسطے سے نازل فرما۔ پھر فرماتے ہیں وعلی اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جب کسی پر حملہ کرے تو غالب آ جائے، وہ صحابی، ذی المناقب والمناصب،
جن کی منقبتیں، تعریفیں اور اعلیٰ منصب ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود اور حضور کی تبعیت میں عطا فرما۔ پھر حضرات حسنین کریمین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ازواج، ذریات وغیرہ کے انہوں نے نام لیے۔ یہ شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں، جو خطبے میں خلفائے راشدین کے نام لے رہے ہیں۔ یہ بار بار میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل بہروپیے نکل چکے ہیں، ایمان چھیننا چاہتے ہیں قوم مسلم کا، اہل سنت کا، اور رافضیوں کی گود میں اہل سنت کو بٹھانا چاہتے ہیں معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ ہمارا عقیدہ غوث پاک کے عقیدہ کے برابر ہے، ہمارا عقیدہ غریب نواز کے جیسا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ شیخ الاسلام کے جیسا عقیدہ ہے، ان کے شاگرد ان کے استاذ کے جیسا ہے۔